اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اس وقت میں شہر داونگرہ کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ میرا نام سلیم الرحمن مصطفی بن مرحوم شوکت علی، اسی شہر کا شہری ہوں۔ میں آنے والے انتخابات الیکشنز جو تنظیم المسلمین کی 16 اکتوبر 2022 کو طے پائے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حساب سے میں نے اپنا پرچہ بھرا ہے۔ میرا جو سمبل ہے وہ ٹی وی ہے اور جو نمبر ملا ہے 25۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کریں اور خدمت کرنے کا موقع دیں۔ میں اپنے لیے خدمت کے جو فیلڈ سے چوز کیا ہوں اس کی لسٹ لمبی ہے۔ میں مسلمانوں کے لیے ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ یعنی ہمہ جہت ترقی کا طالب ہوں۔ میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے والدین ادھر اسی شہر میں مدفون ہیں، وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، تو اس حساب سے میں ایجوکیشن کے فیلڈ میں سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال کی کنٹریبیوشن میں کیا ہے کہ چھوٹی سی اسکول مدرسہ کے نام پہ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوس کے ایک قریے میں عثمانیہ کالج بول کے ایک ہے، اسے میں منسلک ہوں۔ تقریباً 35 سال کے لیے ہمارے لیے خدمت کا موقع ملا ہے۔ تو اسی طرح سے میں ہیلتھ کے فیلڈ میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ڈاکٹرز کے پینلز کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ گورنمنٹ اسکیم سے مجھے کافی تعارف ہے، تو میں گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے سے محلے لیول پر یہ جو جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی صحیح وقت پہ کیا ہے ان کی بیماریوں کا پتہ کر کے اس کے ذریعے سے بھی ہم ہیلتھ کے فیلڈ میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ تنظیم کے سپرویژن میں ہر محلے کی مسجد اس جگہ کی انڈیپینڈنٹ مرکز ہوگا، اس کو اتنی زیادہ ہم انڈیپینڈنٹ بنا دیں گے کہ وہاں کے لیے کمپیوٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہاں کا ڈیٹا وہاں پہ رہے گا، تو اس میں جو بھی ضرورت مند حضرات ہوں گے ان کی پوری لسٹ وہاں پہ رہے گی۔ وہاں کے جو اہل خیر حضرات ہیں اور صاحب استطاعت حضرات ہیں ان کے ذریعے سے فنڈز کلیکٹ کر کے مینیج کرا کے وہاں پہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مسجد کے اندر ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہو جس میں کم از کم 3 کاؤنسلنگ کے لیے ان کی ٹریننگ کروائیں گے۔ کچھ نوجوانوں کو، کچھ سینئر لوگوں کو لے کر ہم کام کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ 3 سیگمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ کاؤنسلنگ ایک فیملی کاؤنسلنگ ہے، ایک میڈیکل کاؤنسلنگ ہے، اسی طرح سے ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ ان باتوں کے اوپر میں اپنا اختتام میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ توجہ دلا دوں۔ تنظیم یہ نمائندہ تنظیم ہے، جو اس کے اراکین ہیں وہ شہر کے تمام اہم تر فیصلے جو کہ سیاسی یعنی پولیٹیکل ہو، معاشی یعنی ہمارے اکنامیکل فیصلے ہوں، یا پھر اسی طرح سے کیا ہے ہمارے ریلیجیس معاشرت کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اسی کے نمائندے کیا ہے اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا آپ انتخاب کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر ووٹ کریں، بڑی امانت داری کے ساتھ ووٹ کریں، دیانت داری کے ساتھ آپ نے ووٹ کرنے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر ان کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیے کہ ووٹ دینا ایک معمولی بات نہیں ہے، ایک شہادت ہے کہ ہم جس بندے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا کر وہ سب کا فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرے گا۔ کیونکہ پر میں اپنا اختتام میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ توجہ دلا دوں۔ تنظیم یہ نمائندہ تنظیم ہے، جو اس کے اراکین ہیں وہ شہر کے تمام اہم تر فیصلے جو کہ سیاسی یعنی پولیٹیکل ہو، معاشی یعنی ہمارے اکنامیکل فیصلے ہوں، یا پھر اسی طرح سے کیا ہے ہمارے ریلیجیس معاشرت کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اسی کے نمائندے کیا ہے اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا آپ انتخاب کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر ووٹ کریں، بڑی امانت داری کے ساتھ ووٹ کریں، دیانت داری کے ساتھ آپ نے ووٹ کرنے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر ان کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیے کہ ووٹ دینا ایک معمولی بات نہیں ہے، ایک شہادت ہے کہ ہم جس بندے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا کر وہ سب کا فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرے گا۔ ان نوجوانوں کی یہ حالت دیکھی ہم نے، کچھ لوگ نوجوانوں سے ہم نے ملا تو جو ہمیں معلوم پڑا کہ وہ یہ ڈراپ آؤٹس کے کئی ریزنس ہیں۔ ایک تو فیسز کا سب سے بڑا یہ معاملہ تھا، گھر کے چیلنجز ہیں۔ ان تمام کا دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ نتیجے پہ پہنچے کہ کچھ بچے جو ابھی حال فی الحال میں ڈراپ آؤٹس میں ہیں ان کو کسی طرح سے واپس ہم انشور کریں گے کہ وقف بورڈ کی ایک اسکیم کے ذریعے سے ہم ایک مہم چلائیں گے کہ وہ بچے 1 سال 2 سال کے اندر جو ڈراپ آؤٹس میں ہیں ان کو دوبارہ اسکولوں میں داخلہ دلایا جائے گا۔ اور میں اس چیز کے لیے فنڈس وغیرہ کے لیے بھی پورا پالیسی پروگرام بنایا ہوں میں، اور اسی طرح سے جو وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور دوسرے اسکیمز بھی ہیں جو نیشنل لیول تک بھی جاتی ہیں، مائنارٹی فنڈس کے اندر سے بھی جو ڈراپ آؤٹس بچوں کے لیے پھر دوبارہ سے بھی ان کو ایجوکیشن کے اندر لانے کے لیے ممکن ہے۔ اسی طرح سے
ہم لوگ کیا ہے ایک بیت المال کے نظام کو ہم قائم کرنے کی سوچ رہے ہیں، جس میں بوڑھے، بیوہ اور بن بیاہی بچیوں کی شادیوں کا ہم انتظام کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اور نوجوانوں کو ہم نے کیا ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کے بزنس کے وغیرہ کے لیے ایک چھوٹے فنڈ سے، مان لیں کہ داون گیرے میں اگر 2.5 لاکھ کی آبادی ہے تو اس میں کم از کم کہ 50,000 مرد تو کماتے ہوں گے۔ 50,000 مرد اگر روزانہ 5 روپئے تنظیم کے اندر جمع کریں گے، صرف 5 روپئے، تو اس کے تقریباً 75 لاکھ روپے مہینہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اب ذرا بتائیں 75 لاکھ روپے کے اندر ہم لوگ کتنا لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ جو اسمال بزنس۔ معلوم ہے شہر کی کیا حالت ہے، 1000 روپئے کا اگر کوئی ایک ٹھیلا چلانے والا، گاڑی فروٹ بیچنے والا ہو تو اس کو 1000 روپئے لینا ہے تو 900 روپئے سے بھی لیتا ہے اور شہر میں 1000 روپئے دیتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لونس ہمیں، یہ جو سنگا کی لعنت ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے فنڈز اویلیبل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو فنڈز کیا اویلیبل ہیں، بول کے سینٹر میں کیا اویلیبل ہیں، لانے کے لیے نہ ہونے کی صورت میں ہم ان تمام چیزوں سے کیا ہے، اگر میں کنڑا بولتا ہوں ونچت ہیں، تو اگر ہم لوگ کوشش کر کے وہ فنڈز کو یہاں پہ شہر کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے میں اپنی بات کو اور آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں اس کو یہیں پہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اس الیکشن میں پورے سپورٹ کے ساتھ مجھے منتخب کریں، مجھے خدمت کرنے کا ایک مجھے موقع دیں۔ اس درخواست کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔